بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں، آواز سلف لیاقت علی، مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291960 اور واٹس ایپ نمبر 03332495 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا آئے سنتے ہیں کتاب بس یہی دل، صفحہ نمبر 5252 سے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ گاڑی کتنی شاندار ہے، یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، اس کا بنگلہ تو زبردست ہے۔ آج کل یہ فیشن ان ہے، میں تو گرمیوں کی چھٹیاں ملک سے باہر ہی گزارتا ہوں۔ یہ اور ان جیسے جملوں کے درمیان آج کے انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ آج کے انسان نے اپنے لیے جینے کی وہ سطح معین کر لی ہے جو جانوروں کی سطح ہے۔ جانور اپنی پوری زندگی خواہشات کے پیچھے گزارتے ہیں، مگر ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کی نعمت نہیں دی ہے، وہ صرف بھوک اور جنس کی بنیادی جبلت کے تحت ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں جینا ہے اور یہیں ختم ہو جانا ہے۔ اس کے برعکس انسان ایک ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں عطا کریں گے جو اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گی۔ اس جنت میں جانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر خدا کی معرفت حاصل کر لے۔ اس دنیا میں خدا مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایسے میں انسان کا مشن پردہ غیب میں چھپے رب کو پانے اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو عقل دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان دیے ہیں۔ یہ سب اس کے لیے دیے گئے ہیں کہ انسان چاند اور سورج کی روشنی میں خدا کے نور کو دیکھے، سبزے کی ہریالی میں خدا کی ربوبیت کا اندازہ کرے، آسمان کی بلندی میں اس کی عظمت کو پہچانے، ستاروں کی چمک میں وہ اس کی قدرت کے جلوے دیکھے، ساون کی برسات میں رب کی رحمت کو دیکھے، وہ کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھے اور رو رو کر اپنے رب کو پکارے، اس کی جنت کا طلبگار بنے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگے۔ مگر انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور بصیرت کی خواہش کے اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے، پیٹ، جنس اور انا کے بتوں کو معبود بنا کر ساری زندگی ان کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے، مگر اب اس کے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں رہتا۔ یہ وقت بہت لوگوں پر آ چکا ہے، آپ پر آنے والا ہے، سو کیا آپ خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اپنی عقل و بصیرت کو تسکین خواہش کے بجائے معرفت رب کا مشن دینے کے لیے تیار ہیں؟ مچھر اور انسان کو اذیت دینے والے حشرات میں مچھر کا نام بہت نمایاں ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کا خون چوستے ہیں بلکہ اس عمل میں انسانوں کو ایک غیر معمولی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ خون چوسنے اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ مچھر بعض جان لیوا بیماریوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں، جیسے ملیریا، زرد بخار اور ڈینگی کی بیماریاں وغیرہ۔ ہمارے ملک پاکستان میں جہاں عوامی مسائل کو حل کرنا صاحب اقتدار لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ایک عام آدمی کے پاس صرف یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ مضر صحت دھواں اور بو پیدا کرنے والی پروڈکٹس سے مچھروں کو گھر سے بھگانے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش اکثر ناکام ہی جاتی ہے اور پھر مچھر بلا خوف و خطرات پھر انسانوں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ مچھر انسانوں کو سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے بھی کاٹ لیتے ہیں۔ مچھر یہ کام اتنی آہستگی سے کرتے ہیں کہ انسان کو اس وقت اس واردات کا پتہ چلتا ہے جب مچھر دانے اور جلن کی نشانی پیچھے چھوڑ کر اڑ چکا ہوتا ہے۔ ان میں اس قدر پھرتی ہوتی ہے کہ آدمی اگر ہاتھ مار کر انہیں مارنے کی کوشش کرے تو پلک جھپکنے میں اس حملے کی بہت سے دور نکل جاتے ہیں۔ تاہم کوئی مچھر اگر خون پی کر بہت موٹا ہو جائے یا خون چوسنے کے عمل میں بالکل غافل ہو جائے تو انسان کا تیز رفتار حملہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے۔ خون چوسنے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت جس طرح مچھر کی موت کا سبب بن جایا کرتا ہے، اسی طرح دنیا کمانے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اسباب دنیا اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن
جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر غفلت کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اسباب زندگی کا ایک حد سے زیادہ انسان کے پاس اکٹھا ہو جانا اسے شیطان کے لیے ترنے والا بنا دیتا ہے۔ رزق حرام، لالچ، تکبر، بخل، اسراف اور ان جیسے ان گنت ہتھیار شیطان اپنے ہاتھوں میں لیے انسان کا شکار کرنے کو بیٹھا ہے۔ دنیا کو مقصود بنانے والا غافل انسان شیطان کا سب سے آسان ہدف ہوتا ہے، اور مچھر جیسا یہ غافل انسان شیطان کے پہلے ہی حملے میں اپنی آخرت گنوا بیٹھتا ہے۔ ایڈیٹ باکس۔ آج کل یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد کتاب اور قلم کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عصر حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کے عام ہونے کے بعد مطالعے کا رواج بہت کم ہو گیا۔ یہ بات ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مگر اہل مغرب کے ہاں آج بھی کتاب علم سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں الیکٹرانک میڈیا خبر، کھیل اور تفریح کے معاملے میں تو یقیناً بہت زیادہ مؤثر ہو گیا ہے، مگر علم کی دنیا میں آج بھی کتاب و قلم کی حکمرانی ہے۔ ان کے ہاں ٹیلی ویژن کو ایڈیٹ باکس کہا جاتا ہے، اس یقین کی بنا پر کہ بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا انسان کی ذہنی سطح کو کمتر کر دیتا ہے۔ واچنگ ٹو مچ ٹیلی ویژن کازز اسٹوپیڈیٹی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن دیکھنے کے عمل میں انسان اپنی عقل کو، جو اس کا اصل شرف ہے، بہت کم استعمال کرتا ہے، جبکہ مطالعہ کرنا ایک بھرپور ذہنی ورزش ہے جس میں انسان کی عملی و عقلی صلاحیتیں بے پناہ بڑھ جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والے شخص کے مقابلے میں کتاب پڑھنے والا شخص اپنے ذہن کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ جب وہ الفاظ پڑھتا ہے تو ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو 2-3 دفعہ رک کر دیکھتا ہے، اپنے تخیل کو استعمال کر کے وہ ان کو تصورات میں تبدیل کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے، الفاظ نئے ہوں یا ڈکشنری سے ان کے معنی دریافت کرتا ہے۔ اس طرح نہ صرف علم بڑھتا ہے بلکہ اس کی تخلیقاتی طاقت اس عمل سے مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، چیزوں کو سمجھنے اور اخذ کرنے کی استعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ مطالعہ نہ کرنے اور صرف ٹیلی ویژن پر انحصار کرنے والا کبھی اس عمل سے نہیں گزرتا۔ وہ اس ایڈیٹ باکس پر ہر چیز اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے، ہر پیغام اور ہر واقعہ آواز، تصویر، رنگ اور روشنی کی مدد سے اس طرح اس کے سامنے برہنہ ہو کر آ جاتی ہے کہ عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صلاحیت کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ حق و باطل اور صحیح غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی زندگی بس سنی سنائی باتوں میں گزرنے لگتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے کی روایت جو پہلے ہی بہت کمزور تھی اب کم و بیش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اول تو اپنی معاشی اور معاشرتی مصروفیات ہی سے وقت نکال نہیں پاتے، اور جو وقت انہیں ملتا بھی ہے وہ ٹیلی ویژن کے چینل بدلتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس مطالعے کا وقت نہیں، یا پھر مطالعہ کرنا انہیں بہت مشکل کام لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بڑے فخر سے بتائے کہ وہ ورزش نہیں کرتا، ایسے شخص کا جسم بے ڈول اور دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مطالعہ نہ کرنے والے اور کیبل کے چینل بدلتے رہنے والے افراد ذہنی طور پر اسمارٹ نہیں رہتے، ذہنی طور پر پسماندہ ہو جاتے ہیں۔ ذہنی پسماندگی کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اب خود اپنی جہالت کو فخریہ طور پر بیان کرنے لگے۔ اجتماعی طور پر جس قوم کے افراد میں مطالعے کی عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ علم کی مضبوط روایت کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اپنی بے پناہ صلاحیت کے باوجود دنیا میں بہت پیچھے ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ٹیلی ویژن کے سامنے کتاب کو شکست ہو رہی ہے۔ یہ شکست دنیا کے ہر میدان میں ہماری شکست کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ نوشتہ دیوار رائٹنگ آف وال ہے، مگر کیا کیجیے اسے پڑھنے کے لیے بھی مطالعے کی عادت ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے ہم میں نہیں۔ ایسے میں ہر باشعور شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطالعے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے۔ آج اس سے بڑی کوئی قومی خدمت ممکن نہیں۔ آرنلڈ شوازنگر کا سبق۔ آرنلڈ شوازنگر کا شمار ہالی ووڈ کے مقبول ترین فنکاروں میں ہوتا ہے۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے آرنلڈ 30 جولائی 1947 میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کا آغاز ایک باڈی بلڈر کے طور پر کیا اور کئی بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے۔ 1966 میں وہ امریکہ آئے۔ باڈی بلڈنگ کے ساتھ انہوں نے فلموں میں آنے کی تک و دور شروع کر دی۔ 1970 میں انہیں ایک فلم
ہیرکیولس ان نیو یارک میں کام کرنے کا موقع ملا، تاہم ان اصل شہرت 1984 میں منظر عام پر آنے والی فلم دا ٹرمینیٹر کے ذریعے سے ہوئی۔ پھر اس میدان میں انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ فلمی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ یہاں بھی تقدیر ان پر مہربان رہی اور فلم کا ہیرو سیاست کے میدان میں بھی ہیرو بن گیا۔ اکتوبر 2003 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی گورنری کا تاج ان کے سر سج گیا۔ اس وقت وہ کیلیفورنیا کے گورنر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور 2007 میں انہوں نے ہونے والے انتخابات میں بھی اس عہدے کے لیے میدان میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حال ہی میں آرنلڈ کے حوالے سے خبر شائع ہوئی کہ آرنلڈ نے موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانے کا ارادہ کیا۔ وہ آخرکار اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، مگر اس کے لیے انہیں 6 مہینے تک مختلف عملی تحریری امتحانات سے گزرنا پڑا۔ اہل پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک انتہائی عجیب و غریب خبر ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں کسی گورنر کو اول تو کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت پیش آئے تو امتحان سے گزرنا تو دور کی بات ہے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ ترین افسر اس کی خدمت میں پیش ہو کر لائسنس ان کے قدموں میں رکھ دے گا۔ معاملہ صرف لائسنس بنوانے تک ہی محدود نہیں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، حکمران طبقے کے لیے ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ہر جگہ قانون معطل کر دیا جاتا ہے۔ تاہم معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں حکمرانوں کے لیے اپنے لیے انداز پسند کر لیا ہے۔ اصل بات یہ کہ ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی، رول آف لا کو کبھی ایک معاشرتی قدر کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ بظاہر لوگ اس طرح کے واقعات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ خود بھی اسی طرح قانون کو پامال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کی خدمت کا نعرہ لگانے والے لوگوں سے لے کر اسلام کے نام پر منتخب ہونے والے لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے لیے اسی طرح قانون معطل ہو جاتا ہے جس طرح ایک فوجی حکمران کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہی عوام الناس کا ہے۔ انفرادی طور پر جب کبھی اور جتنا کبھی انہیں اختیار ملتا ہے وہ یہی پسند کرتے ہیں کہ انہیں قانون کی پاسداری نہ کرنی پڑے۔ چونکہ حکمران قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اختیار رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ قانون کو جب چاہیں اپنے لیے معطل کر دیں۔ عوام کو یہ اختیار کم ملتا ہے، مگر جب کبھی ملتا ہے ان کا رویہ حکمرانوں سے قطعاً مختلف نہیں ہوتا۔ یہی وہ رویہ ہے جسے ہم قانون کی حکمرانی کا ایک قدر کے طور پر نہ ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم قانون کی پاسداری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب فیصلہ فرد کی حیثیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اصول اور ضابطے پر ہوگا۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کمزور بھی طاقتور کے برابر مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں فساد کو پھیلنے سے روکتی ہے، اس لیے کہ فساد اصل میں طاقتور لوگ پھیلاتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی ان کی طاقت کو محدود کر دیتی ہے۔ زندہ قومیں جس قدر معاشرے میں سب سے پہلے عام کرتی ہیں وہ یہی رول آف لا ہے۔ ہمیں اگر اپنے ملک میں سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے رول آف لا کو سب سے بڑا مقام دینا ہوگا۔ اس کے بغیر امن اور انصاف کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ نظام اور شعور۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں لائن بنانا روزمرہ زندگی کا ایک حصہ لازمی ہے۔ وہاں لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوں، کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے ہوں یا عام ضرورت کی کسی اور شے کو استعمال کر رہے ہیں، جہاں چند آدمی اکٹھے ہوتے ہیں لائن بنا لیتے ہیں۔ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے شہری جب مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کی قطار پسندی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ان کے نظام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ تاہم مسلمانوں کے پاس اس ڈسپلن کا ایک زیادہ متاثر کن نمونہ دنیا کو دکھانے کے لیے موجود ہے۔ دن میں 5 دفعہ مسلمان تکبیر شروع کرنے کے بعد چند لمحوں میں ایک بے ترتیب گروہ سے صف در صف منظم اجتماع میں بدل جاتے ہیں۔ ایک امام کی پکار پر وہ انتہائی منظم طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے۔ یہ کسی عام نماز کا ذکر نہیں جس میں چند مسلمان شریک ہو، جمعہ میں سینکڑوں، عیدوں پر ہزاروں اور حرم میں لاکھوں کے اجتماع بھی ہیں۔ اسے کچھ زیادہ بھی مختلف منظر نہیں ہوتا۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہی مسلمان جب مسجد سے نکلتے ہیں تو قدم قدم پر اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا لائن بنا کر کھڑا ہونا ایک جرم ہے۔ کسی تقریب میں کھانا شروع ہوتے وقت، ہلڈر بازی اور رش کے اوقات میں، بسوں میں چڑھتے وقت کی دھم پیل
اور ہماری ثقافتی اقتدار بن چکی ہے۔ جن جگہوں پر مجبوراً لائن بنانا پڑتی ہے وہاں بھی لوگ لائن سے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تاکہ دامن تہمت قطار سے آلودہ نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان جن کے پاس نماز جیسا اعلیٰ تربیتی نظام موجود ہے ایسا طرز عمل کیوں اختیار کرتے ہیں، جبکہ اہل مغرب جو اقامت الصلاۃ کے تصور سے بھی واقف نہیں ہے اس درجے ڈسپلن کیسے قائم کر لیتے ہیں؟ جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے وہ پاکستانی جو مغرب میں مقیم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کے نظام کی خوبی ہے، مگر میں اس تجزیے سے اتفاق نہیں کر سکا۔ میں نے مغرب میں اپنے قیام کے دوران میں ایسا کوئی نظام نہیں دیکھا جو لوگوں کو لائن بنانے پر مجبور کرتا ہو۔ یہ دراصل ان کے شعور کی پختگی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ لائن بنانے میں سب کا فائدہ ہے۔ لائن بنے گی تو سب کو تکلیف ہوگی، خاص طور پر ضعیف، بزرگ، معذور، عورتیں اور بچے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے اس شعور کی وجہ سے لائن بناتے ہی ہیں، نہ کہ کسی نظام کی وجہ سے۔ دوسری طرف مسلمان نماز جیسی اعلیٰ تربیتی عبادت بھی بے شعوری کے عالم میں ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھ پاتے۔ دوران نماز میں آخری درجے کا ڈسپلن قائم کرنے والے نماز سے باہر ابتدائی درجے کا بھی ڈسپلن قائم نہیں کر پاتے۔ اصل میں یہ عمدہ نظام نہیں ہوتا جو اعلیٰ شعور دیتا ہے، یہ اعلیٰ شعور ہوتا ہے جو عمدہ نظام دیتا ہے، اور وقت اور حالات کے اعتبار سے نظام اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ مغربی کامیابی زندگی میں اس بات کا بڑا عمدہ سبق ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ امریکہ کینیڈا کے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بس اور زمین ریلوے پر مشتمل ہے، جسے سب وے کہتے ہیں۔ یہ لوگ بس میں ہمیشہ لائن بنا کر چڑھتے ہیں، البتہ سب وے میں کبھی لائن نہیں بنائی جاتی کیونکہ وہاں ٹرین چند لمحے کے لیے رکتی ہے۔ اگر لائن بنائی جائے گی تو اکثر لوگ ٹرین میں سوار ہونے سے رہ جائیں گے۔ لہٰذا وہاں کا اصول یہ ہے کہ سب وے پر لوگ بکھر کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹرین آنے پر پہلے اترنے والوں کو اترنے دیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ تیزی سے اپنے سامنے کھڑی بوگی کے خالی دروازے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اپنے نتائج و اثرات کے اعتبار سے یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے کہ نظام سے لوگ باشعور نہیں ہوتے، شعور سے نظام تشکیل پاتا ہے، اسی سے پروان چڑھتا ہے اور اسی سے برقرار رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اجتماعی زندگی میں انسان کے اندر شعور جب باہر اپنا اظہار کرتا ہے تو نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مغرب کا نظام صدیوں کے تجربات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شعور سے تشکیل پاتا ہے۔ ابھی اس نظام کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا اجتماعی شعور حرکت میں آ جاتا ہے اور اس صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کی اپنی تاریخ بھی اس سے کچھ مختلف سبق نہیں دیتی، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس شعور کی بنیادیں الہامی تھی جنہیں کسی قسم کے تجربے سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و آخرت کے اسلامی شعور کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا، اور جب ان لوگوں نے ایک معاشرہ تشکیل دیا تو اس کے اندر اپنے تمدن و حالات کے اعتبار سے ایک بہترین نظام کو جنم دیا۔ آج اگر کرنے کا کوئی کام ہے تو یہی کہ توحید و آخرت کی بنیاد پر مسلمانوں کے اجتماعی شعور کی تربیت کی جائے۔ اس کے جو نتائج نکلیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک نظام دنیا کے سامنے آ جائے گا جس کے فیض برکات سے ایک عالم فیض یاب ہوگا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پرانے زمانے کا کوئی وحشیانہ سماج نہیں، پاکستان میں مسلمانوں کا سماج ہے جہاں ایک پولیو زدہ پیروں سے معذور عورت کو اغوا کیا جاتا ہے، 10 دن تک اس کو قید میں رکھ کر اجتماعی آبرو ریزی کی جاتی ہے اور پھر سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی غیر مسلم ملک نہیں، مملکت خداداد پاکستان ہے جہاں انسانیت کی منزل سے بہت دور ایک معصوم بچی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور پھر قتل عام کر کے گندے نالے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حساس دل شخص یہ سب کچھ پڑھ کر اور سن کر تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ ایسے مجرموں کی سرعام پھانسی کا مطالبہ کر کے دل کو مطمئن کرتا ہے، مگر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ معاشرے کے دامن پر لگے یہ داغ اس گندگی سے پیدا ہو رہے ہیں جو میڈیا یا فحاشی اور عریانی کی شکل میں معاشرے میں پھیلا رہا ہے۔ آج کے ڈرامے اور فلمیں اپنے اندر سوائے شہوانیت اور تشدد کے انسان کو اور کوئی ذوق نہیں دیتے۔ یہ ذوق کچھ لوگوں کے ذہنوں تک محدود رہتا ہے، کچھ کی نگاہوں تک، اور کچھ بدنصیب لوگوں میں ایک ایسی وحشت میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں انسان نہیں رہتا،
درندہ بن جاتا ہے۔ یہ درندگی بڑھتی رہے گی جب تک ہم اپنے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر ٹی وی کے چینل بدلتے رہیں گے، تفریح کے نام پر گندگی سے خود کو آلودہ کرتے رہیں گے۔ ہم اخباروں میں ایسی خبر پڑھ کر کانوں تک ہاتھ لگائیں گے اور ذہن کے تاریک گوشوں اور نظر کی بے حجاب گلیوں میں لذت نفس کی دکان سے جاتے رہیں گے۔ ہم معاشرے میں پھیلے ہوئے گند کو صاف نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو اس گند سے ضرور بچا سکتے ہیں۔ ہم معاشرے سے ایسے درندوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے مگر اپنے اندر موجود وحشی کو لگام ضرور دے سکتے ہیں۔ آئیے اپنے جذبات کا رخ دائرہ احتجاج سے نکال کر دائرہ عمل کی طرف موڑتے ہیں، جو ممکن نہیں اسے چھوڑ کر اس کی کوشش کرتے ہیں جو عین ممکن ہے، اس لیے کہ عنقریب ہمارا واسطہ ایک ایسی ہستی سے پڑنے والا ہے جو نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتی ہے اور سینوں میں چھپے خیالات کو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اندر کے وحشی کو وہی سزا دے ڈالے جو ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں۔ دل کا قبرستان۔ ساون کی رت آئی اور آسمان نے بادلوں کی ردا اوڑھ لی۔ ہوا کی خنکی نے پیاسی زمین کو پیام زندگی بھیجا اور ابر رحمت برسنا شروع کر دیا۔ تپتی ہوئی دھرتی کا آنچل تر ہو گیا، نرم زمین کا سینہ شک کر کے کونپلیں پھوٹنے لگی۔ پھر یہ مٹیالہ آنچل سبز ہو گیا، مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی ہر روز مردہ کو زندہ کر دوں گا، پھر ہر نفس کے ایک ایک لمحے زندگی کا حساب کروں گا۔ وہ غلط نہیں کہتا، جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور مردہ انسانوں کو بھی اٹھا سکتا ہے، جو بارش کے ہر قطرے اور درخت کے ہر پتے کو گن سکتا ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے کا حساب بھی کر سکتا ہے۔ بندے نے سرسبز زمین کو دیکھا، نظر اٹھائی اور کہا، تجھے معلوم ہے کہ مردے صرف زمین میں ہی نہیں دفن ہوتے، ایک قبرستان اور بھی ہوتا ہے۔ یہ خواہشوں کا قبرستان ہے جو بندہ مومن کے سینے میں جنم لیتا ہے۔ اس قبرستان میں کتنی امنگیں، کتنی خواہشیں، کتنے خواب اور کتنی رنگینیاں صرف تیرے لیے دفن کی جاتی ہیں۔ کیا تو اس دن ان کو بھی زندہ کرے گا؟ تمہارے سینے کی ہر خواہش کو ہم کھینچ لیں گے، آسماں کی جگہ قرآن نے جواب دیا، کیونکہ اب قیامت تک قرآن ہی بولنا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ بات بن رہی ہے تو وہ بات بگاڑنے آ گیا، سوالات کا ایک انبار اس کے سامنے رکھ دیا۔ بندہ پھر بندہ ہے، سوالات کے طوفان میں اس کی کشتی ڈولنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی جنت خدا بنائے گا، بہت خوب بنائے گا، مگر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے بنائے گا۔ تو پھر میری مرضی اور میری خواہش کا کیا ہوگا؟ دیر تک جواب نہ ملو تو خاموشی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ مگر اسی لمحے ایک جھونکا آیا اور اپنے نرم لمس میں یہ پیغام چھوڑ گیا، جنت ہماری ہوگی مگر مرضی تمہاری ہوگی۔ ہمیں اپنے بندوں کو نہ کہنے کی عادت نہیں، اور ہماری راہ میں کسی اگر اور مگر کی دیوار بھی نہیں آ سکتی۔ وہاں جو تمہارا جی چاہے ملے گا اور جو مانگو گے پاؤ گے۔ بندے نے سنا اور دل کے قبرستان میں مزید قبریں بنانے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ بچہ اور ماں۔ موٹر سائیکل ایک بڑی خطرناک سواری ہے۔ یہ گاڑی کی طرح تیز رفتار ہوتی ہے مگر صرف دو پہیوں کی بنا پر اس کا توازن برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ موٹر سائیکل چلانے والے سے زیادہ اس کے پیچھے بیٹھی خواتین خطرے کی زد میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ موٹر سائیکل پر ایک طرف رک کر کے بیٹھتی ہے اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنتی۔ بعض اوقات خاتون کی گود میں کوئی شیرخوار بچہ بھی ہوتا ہے۔ خاتون ایک ہاتھ سے خود کو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے معصوم بچے کو سنبھالتی ہے۔ سڑک پر جاتے ہوئے مجھے یہ منظر ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ غیر محفوظ یہی بچہ ہوتا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ غیر محفوظ بچہ سب سے زیادہ بے فکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے موٹر سائیکل کا اور اس کی ماں نے اس کا سارا بوجھ اپنے اوپر لے کر اسے ہر فکر سے آزاد کر رکھا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اسے اپنے ماں باپ کی مہربانیوں کا احساس ہوگا اور وہ اپنی بستاط کی حد تک ان کے احسانات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر ساتھ ہی مجھے خیال بھی آتا ہے کہ تمام انسان ایک دوسری سواری پر بھی سوار ہیں۔ یہ زمین ہے جو بغیر پہیوں کے خلا میں معلق اور موٹر سائیکل کی رفتار سے ہزاروں گنا زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے، مگر ایک تھامنے والا اس پر سوار انسانوں کو تھامے ہوئے ہے۔ لاکھوں برس سے یہ سواری اس طرح ہموار چلی جا رہی ہے کہ وہ نہ سواریوں کو جھٹکتا ہے اور نہ انہیں گرنے ہی دیتا ہے۔ مگر یہ انسان جو اخلاقی حسن رکھتا ہے، ماں باپ کا حق پہچانتا ہے،
اس مہربان کی دیگر تمام نعمتوں کی طرح اس نعمت سے بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ زمین کی سواری کو اپنا حق سمجھتا ہے، اسے یہ کوئی احساس محسوس نہیں ہوتا۔ اسے بتا بھی دیا جائے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم بھی 70 ماؤں سے 70 گنا زیادہ اس سے محبت کرو، اس کا شکر کرو۔ مگر انسان اس کے لیے صبح اور شام شکریہ کے 2 لفظ کہنا گوارا نہیں کرتا، حالانکہ اس کا شکریہ تو جان دے کر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا عجیب ہے وہ مہربان، اور کتنا عجیب ہے یہ انسان۔ اصل خبر، یہ حادثے کے شکار ایک ہوائی جہاز کی تصویر تھی۔ طیارے کا ملبہ اور ہلاک شدگان کی لاشیں جائے حادثہ پر بکھری پڑی تھی۔ آگ بجھانے والا عملہ شاید کچھ جلدی آ گیا، اس لیے ان لاشوں کے جھلسنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن آگ بجھنے سے قبل ان کے لباس کے علاوہ سر کے بال اور جسم کی کھال کو بھی چٹ کر چکی تھی۔ یہ ایک بہت بھیانک تصویر تھی، مگر اس تصویر میں ایک یاد دہانی بھی تھی۔ یہ یاد دہانی جہنم کی اس آگ کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے تیار رکھی ہے۔ سورہ معارج میں ہے کہ یہ وہ آگ ہے جس کی لپٹ ہی چمڑی ادھیڑ ڈالے گی۔ وہ پکار پکار کر ان لوگوں کو بلائے گی جو حق کو نظر انداز کرتے اور مال کو جمع کرتے ہوں گے۔ عام طور پر جہاز میں آسودہ حال لوگ سفر کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے مالداروں کے طبقے میں شامل ہونا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، چنانچہ وہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مال اور اس سے ملنے والی راحتیں اور آسانیاں ان کی کھال کو موٹا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ بے حس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ روز قیامت۔ وہ ان سے بے نیاز ظلم و عدوان کی زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا جہاز ایک روز اچانک بغیر کسی اطلاع کے زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ پھر انسان رہ جاتا ہے اور وہ آگ جس کی پسندیدہ غذائیہ موٹی کھال ہوتی ہے۔ اور آج تو سائنس نے بتا دیا ہے کہ آگ کی جلن کا سارا عذاب صرف یہ کھال محسوس کرتی ہے، اس لیے جب جب یہ کھال جھلس جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ حرام کھا کر مال اکٹھا اور کھال کو موٹا کرنے والوں کو اس آگ کی خبر دے دیں۔ جب لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی طیارہ گر جاتا ہے تاکہ یہ خبر اخبار میں آ جائے، مگر افسوس کہ لوگ اخبار میں بھی سب کچھ پڑھتے ہیں، اصل خبر نہیں پڑھتے۔ گیلی لکڑیاں، ہوا، آگ، پانی اور مٹی کے بنیادی عناصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کرۂ ارض پر زندگی کے تمام بنیادی عناصر کثرت سے موجود رہیں۔ تاہم ان عناصر میں سے آگ ایک عنصر ہے جو حرارت کی شکل میں تو سورج سے تمام جانداروں کو براہ راست ملتا رہتا ہے، مگر آگ کی شکل میں یہ عام دستیاب نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایندھن بافرات اس دھرتی پر رکھ دیا ہے جس سے انسان آگ حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں قدرتی گیس آگ کے حصول کے لیے سب سے زیادہ سستے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تاہم اس سے قبل انسانی تاریخ کے تمام عرصے میں آگ کے لیے ایندھن کے طور پر لکڑیاں ہی استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ہزاروں سال تک انسان جنگلات اور درختوں سے لکڑیوں کو کاٹتے اور ان سے اپنے گھر اور چولہے گرم رکھتے ہیں۔ آج بھی ان علاقوں میں جہاں گیس موجود نہیں، یہی ایندھن آگ کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ جن لوگوں نے لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ لکڑی پر پانی کا پڑنا اسے ایندھن کے طور پر استعمال کے قابل نہیں رہنا دیتا۔ لکڑی جتنی خشک ہوگی اتنی ہی جلدی اور تیز آگ پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ لکڑی گیلی ہو جائے گی تو وہ جلتی نہیں، جل بھی جائے تو آگ کم اور دھواں زیادہ دیتی ہے۔ دور جدید کے مسلمانوں کی دینداری کا معاملہ بھی گیلی لکڑیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک گروہ اسلام کا علم بردار بن کر دنیا میں رہے۔ اسلام کے چمن میں مسلمانوں کی فصل درختوں کی شکل میں پیدا ہوتی رہے۔ یہ لوگ اپنے وجود کو ایندھن کی طرح جلا کر ہدایت کی روشنی برقرار رکھیں گے، مگر بدقسمتی سے آج کا مسلمان اپنا مقصد حیات بھول گیا ہے۔ اس نے اپنے وجود میں خواہشات اور تعصبات کی نمی کو اس طرح جذب کر لیا ہے کہ وہ خدا کے کام کے لیے ایک گیلی لکڑی بن چکا ہے، اور ایسی لکڑی اول تو ایندھن کے طور پر استعمال ہونے کے قابل رہتی نہیں، اور اگر کی بھی جائے تو اس سے آگ کے بجائے دھواں نکلتا ہے۔ ایمان کی آگ عمل صالح کی حرارت اور اخلاق حسنہ کی روشنی صرف اس وجود سے پھوٹتی ہے جس نے مفادات، خواہشات اور تعصبات کی ہر نمی سے خود کو پاک کر لیا ہے۔ یہ پاک وجود دنیا میں رہتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے، مگر اسے اپنا مقصود نہیں بناتا۔
وہ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود نہیں بناتا، وہ حیوانی جذبات کو زندگی کا محور نہیں بناتا، وہ مادی لذت کو زندگی کا مرکز نہیں بناتا۔ ایسا بندہ مومن دنیا کو سرائے سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی جانب کھینچتی ہیں، مگر وہ ان کے عارضی حسن کے لیے جنت کی ابدی بادشاہی کا نقصان اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے ہر لمحے پیسے اور صلاحیت کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنت حاصل کی جائے۔ ایسا شخص تارک الدنیا تو نہیں ہوتا، وہ شادی کرتا، گھر بناتا اور معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اسے حدود میں جینا ہے، ہوس میں نہیں، ضرورت میں جینا ہے، خواہش میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی اس کے امتحان کا پرچہ ہے۔ یہ پرچہ اگر نہیں دیا تو آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ بہرحال یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، کمرہ آرام نہیں۔ یہی یقین اسے خدا کے کام کے لیے خشک لکڑی بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ آخرت کو مقصود کے مقام سے ہٹا دیں، وہ جتنی بھی دینداری اختیار کر لیں، ان کی دینداری سے آگ کے بجائے دھواں پیدا ہوتا ہے، وہ دھواں جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، نہ روشنی۔ یہ لوگ اتفاق کرتے ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ، یہ لوگ نصرت دین کے لیے اٹھتے ہیں مگر تعصبات کے ساتھ۔ ان کی تمام تر دینداری ان کی خواہشات اور جذبات کے تابع ہی ہوتی ہے۔ ایسی گیلی لکڑیاں دنیا میں ایندھن نہیں بن پاتی، البتہ قیامت کے دن وہ ضرور ایندھن بنیں گی، مگر یہ ایندھن جہنم کا ہوگا، وہ جہنم جہاں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جائیں گے۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 67 پر اختتام ہوتا ہے۔ باقیہ ناول آپ پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 68 سے سماعت فرمائیے۔